بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11ویں کلاس کی سٹوری ہے جی۔ اے سٹچ ان ٹائم سیو دا نائن۔ ایک ٹانکا، ایک سلائی، ایک بخیہ جو بر وقت لگایا جائے، سیو دا نائن، وہ 9 ٹانکوں سے بچا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا آغاز ہو تو بندہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور زیادہ نقصان سے بندہ بچ سکتا ہے۔ ونس، ایک دفعہ، دیر واز اے رائل میسنجر، یہاں پہ ایک شاہی قاصد تھا۔ ماضی مطلق ہے جی، پاسٹ انڈیفینٹ۔ آپ کو میں نے بولا ہوا ہے کہ جو بھی سٹوریاں ہوتی ہیں عموماً میں نے جو دیکھی ہوئی ہیں وہ ماضی میں ہوتی ہیں، اور ماضی کے جملے آپ کو آنے چاہیے۔ آپ اگر ماضی مطلق پاسٹ انڈیفینٹ کی گردان آپ کو آتی ہے، ایکٹیو وائز اور پیسو وائز، تو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ووکیبلری بھی ہے۔ ہی واز فیتھفل، وہ وفادار تھا، بٹ کیئر لیس، لیکن لاپرواہ، بائی نیچر، فطری طور پہ، فطرت کے لحاظ سے۔ یہ بھی ماضی مطلق ہے۔ ون ڈے، ایک دن، دا کنگ آسکڈ ہم، بادشاہ نے اسے کہا، ٹو ٹیک این امپورٹنٹ میسج، کہ وہ ایک اہم پیغام لے جائے، ٹو دا کمانڈر آف ہز آرمی، اس کی فوج کے کمانڈر کے پاس۔ اب یہ دیکھیں، دا کنگ آسکڈ ہم، یہ ماضی مطلق ہے، سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے۔ ایٹ دا ٹائم آف ڈپارچر، روانگی کے موقع پہ، ہی سا دیٹ، اس نے یہ چیز دیکھی، اے نیل، ایک کیل، فرام ون آف دا شوز آف ہز ہارس، اس کے گھوڑے کے پاؤں میں سے ایک پاؤں سے، واز مسنگ، وہ غائب تھا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے وہ نا شوز، جوتے لگاتے ہیں تاکہ پاؤں میں کوئی چیز نہ لگے، تو وہاں پہ ایک کیل کا مسئلہ ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ ایز، چونکہ، یہ بھی ماضی مطلق ہے، ہی سا دیٹ۔ ہی واز ان ہری، چونکہ وہ جلدی میں تھا، ہی اگنورڈ اٹ، اس نے اس کو نظر انداز کیا، اینڈ اسٹارٹڈ ہز جرنی، اور اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کر دیا۔ یہ بھی ماضی مطلق ہے، ہی اگنورڈ سیکنڈ فارم، اینڈ اسٹارٹڈ سیکنڈ فارم۔ وین، ہی ہیڈ کورڈ اوور ہاف آف دا ڈسٹینس، جب اس نے طے کر لیا آدھا فاصلہ۔ اب یہ نا جب وہ طے کر چکا تھا، یہ ماضی مکمل ہے، پاسٹ پرفیکٹ۔ ہی ریئلائزڈ دیٹ، اس نے یہ بات محسوس کی، دا ہارس ہیڈ بگن ٹو لمپ، کہ گھوڑے نے لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں ماضی مکمل یہاں پہ کیوں آ گیا۔ اگر دو کام ماضی میں ہوئے ہوں تو اس کا یہ اصول ہے، آپ ایک کام ماضی مکمل کے ساتھ اور دوسرا ماضی مطلق کے ساتھ، ایک کام پاسٹ پرفیکٹ کے ساتھ بیان کرتے ہو اور جو دوسرا وہ پاسٹ انڈیفینٹ کے ساتھ۔ ٹو ہز گریف، اس کو صدمہ ہوا، ہی فاؤنڈ دیٹ، اس نے یہ بات پائی کہ ون آف دا شوز آف دا ہارس، گھوڑے کے پاؤں میں سے، گھوڑے کے جوتوں میں سے ایک جوتا، ہیڈ گون آف، اتر چکا تھا۔ اب ظاہر بات ہے اگر جوتا وہ نیچے والا اتر جائے، گھوڑے کا جو جس کو نال کہتے ہیں ہم، تو وہ پتھریلا علاقہ ہو یا ویسے بھی کوئی چیز لگ سکتی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ ہی فیلٹ کوائٹ ہیلپ لیس، اس نے محسوس کیا اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار، یہ بھی ماضی مطلق ہے، بٹ، لیکن، ہی could do nothing، وہ کچھ نہ کر سکا۔ ہی میڈ his horse run even faster، اس نے اپنے گھوڑے کو مزید دوڑایا۔ اب یہ جو نا یہ ماضی مطلق ہے، لیکن ایک فعل اگر لازم ہو، ایک فعل جو ہے وہ ورب جو ہے وہ انٹرانزٹیو ہو، تو اس کو ٹرانزٹیو بنانے کے لیے، کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے یہ میک اور میڈ کا استعمال کرتے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آفٹر سم ٹائم، کچھ وقت کے بعد، دا ہارس فیل ڈاؤن، گھوڑا نیچے گر گیا، اینڈ ڈائڈ، اور مر گیا، یہ ماضی مطلق ہے۔ دا میسنجر بگین ٹو رن آن فٹ، جو قاصد ہے اس نے دوڑنا شروع کیا، آن فٹ، پیدل۔ ایٹ لاسٹ، بالآخر، ہی ریچ دا بیٹل فیلڈ، وہ لڑائی کے میدان میں پہنچا، بٹ، لیکن، ہی واز ٹو لیٹ ٹو ڈیلیور دا میسج، کہ وہ بہت اس کو دیر ہو چکی تھی، ٹو ڈیلیور دا میسج، کہ وہ پیغام نہ پہنچا سکا۔ یہ TOO جو ہے نا، اس کے بعد جو ٹو کے ساتھ آپ ذرا غور کریں، ٹو کے ساتھ جو ورب آتا ہے اس میں نفی والا ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ دا کنگز آرمی ہیڈ بین ڈیفیٹڈ، بادشاہ کی فوج کو شکست ہو گئی، شکست دے دی گئی، ہیڈ بین، شکست دی جا چکی تھی، بیکاز آف نو ڈیلیوری آف دا میسج،
پیغام کو نہ پہنچانے کی وجہ سے، یہ ماضی مکمل ہے اور پیسو وائز ہے، ہیڈ بین۔ ہی کاسٹ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو لان تان کی، برا بلا کہا، فار ناٹ بینگ کیئرفل، محتاط نہ ہونے کی وجہ سے، اباؤٹ دا نیل، کیل کے بارے میں، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، لیکن یہ کافی دیر ہو چکی تھی، ٹو مینڈ، تلافی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب اس میں جو پاسبل مورلز ہیں، اخلاقی سبق، وہ کیا ہے؟ اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، ایک ٹانکہ آپ بر وقت لگاتے ہو تو آپ کا کپڑا جو ہے سارا وہ پاٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادروائز پھر آپ کو 9 ٹانگے لگانے پڑتے ہیں۔ اور ہیسٹ میکس ویسٹ، جو جلدی ہے یہ چیز کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی کام جلدی میں کرتے ہو جس کے لیے ایک وقت چاہیے اور پراپر پلاننگ چاہیے تو چیز کو آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، اگر آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ اسٹینڈرڈ والی یاد کر لیں، اور جو نارمل ہیں وہ یہ ایزی والے، اور اسٹینڈرڈ میں جو مشکل الفاظ ہیں آپ خود ڈکشنری سے دیکھ لیں۔ ہاں جی۔